الرحمن الرحیم ان الذین حقت علیہم تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ کہ حقت علیہم ثابت آ گئی اوپر ان کے بات تیرے رب کی، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے جن پہ مہر جباریت لگ چکی ہے، بلو جاءتہم کل آیت اگر آئے ان کے پاس ثبوت حق کی ہر دلیل، حتیٰ کہ دیکھ لیں عذاب علیم کو، فلولا کانت قریۃ سو کیوں نہ ہوئی، فلولا حلا تحزیز کے معنی میں ہے کیوں نہیں ہوئی، فلولا کانت قریۃ پس کیوں نہیں تھی بستی ہلاک ہونے والی، آمنت ایمان لائی کہ نفع دیتا اس کو ایمان اس کا، الا قوم یونس مگر قوم یونس کی، لما آمنو جب انہوں نے ایمان لایا، کشفنا عنہم عذاب الخزي کہ دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب رسوائی کا، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، اور نفع دیے ہم نے ان کو الہین ایک مدت تک، بلو شاء ربک اگر چاہتا رب تیرا، لآمن من فی الارض اگر چاہتا رب تیرا، بالجبر تو البتہ ایمان لاتے، من فی الارض تمام وہ جو زمین میں ہیں، مگر بعض حکمتوں کی وجہ سے یہ نہ چاہا۔ وہ حکمتیں کیا ہیں؟ بلاکن لیبلوکم، یہ مضمون آپ پڑھ چکے ہیں، کلہم جمیعا سارے کے سارے تمامی، افا انت تکرہ الناس کیا آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو، یہاں تک کہ ہوں ایمان لانے والے، بما کان لنفس حالانکہ نہیں کسی نفس کے اختیار میں، ان تؤمن الا باذن اللہ یہ کہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن اور مشیت سے، ویجعل الرجس اور کرتا ہے اللہ گندگی کو، علی الذین اوپر ان کے، لا یعقلون جو سمجھنا نہیں چاہتے، جو سمجھتے نہیں یعنی سمجھنا چاہتے ہی نہیں۔ اب یہاں مسئلہ ہے اللہ قوم یونس کا، اس پر بڑی بحث ہوئی، اور آپ کے پاس یہ بحث مفصل لکھی ہے کہ اللہ قوم یونس، یونس کی قوم، تو اس پر میں نے صبح کے درس میں جو گفتگو کی، اگر وہ ذہن میں ہے تو اب گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہی تھا کہ یہاں اس آیت کے بھی دو معنی کیے گئے، ایک یہ کہ فلولا کانت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کسی بستی جو ہلاک ہوئی اس نے عذاب کے مباشر ہونے سے پہلے ایمان نہیں لایا، اگر وہ عذاب کے مباشر ہونے سے پہلے ایمان لاتی تو ان کی توبہ بھی قبول ہوتی۔ صرف حضرت یونس کی قوم ایسی تھی کہ عذاب کے آثار دیکھ کر قبل از مباشرت ایمان لائی تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو اس صورت میں یہ عذاب اصلی عذاب تھا، اور اصلی عذاب کا ضابطہ یہی ہے کہ جب تک مباشر نہ ہو جائے اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے، یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ تو یہ قاعدہ اور ضابطہ سے مستثنا نہیں ہوگا قوم یونس اس تقریر پر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عذاب کی مباشرت کے وقت اگر کوئی ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا
صرف ایک قوم مستثنا ہے اور وہ ہے قوم یونس. تو اس لحاظ سے مباشرت بالعذاب کے ضابطہ سے، قاعدہ سے قوم یونس مستثنا ہوگی کہ صرف ایک قوم مستثنا ہے، باقی کوئی قوم کے لیے یہ ضابطہ نہیں ہے. جیسے آپ پڑھتے ہیں کہ ہر ضابطہ میں کچھ نہ کچھ چیزیں مستثنا بھی ہوتی ہیں. یہاں یہ، لیکن پہلے والا معنی بہتر ہے. یہاں پر مودودی علیہ ما یستحقو نے بہت بڑا بلنڈر کیا اور اس نے کہا، نکتہ سنجی کی کہ قوم کی توبہ کیوں قبول ہوئی، کہ پیغمبر جب فریضہ رسالت میں کوتاہی کر گیا. حضرت یونس کے بارے میں لکھتے ہیں فریضہ رسالت میں کوتاہی کر گیا، تو اس لیے ان کی توبہ، یعنی مودودی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان پر اتمام حجت ہی نہیں ہوئی تھی اور پیغمبر یونس نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی ہے. حالانکہ یاد رکھو یہ خالصتاً کفریہ سوچ ہے. کوئی پیغمبر بھی فریضہ رسالت میں کوتاہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ انبیاء کو خود منتخب کرتے ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. تو پیغمبر اگر فریضہ رسالت میں کوتاہی کر جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کا انتخاب ہی صحیح نہیں تھا. استفاء الہی پر جب اعتراض ہوگا تو پھر اللہ کے علم پہ بھی اعتراض ہوگا کہ اللہ کو معاذ اللہ پتہ نہیں چلا. تو بہرحال یہ مودودی صاحب کی بہت ہی بھیانک اور کفریہ سوچ ہے. اور یہ اب جو موجودہ تفہیم القرآن ہے اس سے تو یہ عبارتیں انہوں نے نکال دی ہیں، لیکن پہلی میں موجود ہیں اور ان کے رسائل میں بھی موجود ہیں. تو بعد والے اگر عبارتیں نکالتے ہیں تو مصنف کا جرم تو معاف نہیں ہو سکتا جب تک مصنف خود توبہ نہ کرے. بعد والوں کی کانٹ چانٹ بے شک ہوتی رہے، لیکن مصنف کا متعلقین کی توبہ، لا تزر وازرۃ وزر اخری، جو گناہ مودودی نے کیا. اور اصل میں بات یہی تھی کہ مودودی کا ذہن تخریبی تھا اور اس نے مشق کی پہلے صحابہ کرام پر جج بن کر، اور جب صحابہ پر دلیر ہو گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر جو بکواس بازی کی، حضرت عمر ابن عاص، حتیٰ کہ حضرت عثمان پر اس ظالم نے وہی اعتراض کیے جو عبداللہ ابن سبا نے کیے، اور جن کا اعتراض خود حضرت عثمان نے جن اعتراضوں کا جواب بھی دے دیا. تو اس نے وہی سبائی سوچ کو دہرایا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مودودی صاحب پھر انبیاء پہ بھی جرأت کی، اصحاب رسول پر بھی جرأت کی. میں تلا گنگ میں تھا تو عشاء کے بعد درس ہوتا تھا، تو وہاں درس میں ایک بزرگ تشریف لایا. وہ بڑا جھوم رہا تھا درس میں. خیر درس ہوا، درس کے بعد مسجد کے ساتھ ہی مدرسہ تھا، تو میں مدرسے میں آیا تو وہ بزرگ بھی تشریف لے آئے. تو اپنا تھوڑا بہت تعارف کرایا. تو کہتا ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، او ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو تمہید باندھی، میں سمجھ گیا کہ اب تمہید ہے، تقریر آگے ہے. تو بہرحال اس کی تمہید کی ضرورت نہیں، وہی خوش آمدی لہجہ. اور وہ تو میں نے کہا آپ مقصد کی بات کریں، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں. کہتے ہیں جی آپ نے مودودی صاحب کو پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل پڑھا ہے. کہتے کیسے پائے؟ میں نے کہا بہت اچھے تھے مودودی صاحب، صرف بہت اچھا آدمی، سکالر، سیکولر، بہت اچھے بزرگ تھے،
لیکن مودودی صاحب ایک بدتی کنبہ پرور اور دنیا پرست انسان تھا، اپنے مشن میں ناکام ہوا، اور اس کی بیوی بڑی زبان دراز تھی، کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ، میں نے کہا بھی سنتا، بیوی بڑی زبان دراز تھی اور خود ایک بدتی دنیا پرست کنبہ پرور، اور اس طرح کے میں نے چند اور کلمات بھی کہے، تو بالکل سرخ ہو گیا، آگ بگولا، کہتے تم مولویوں کو سوائے فتووں کے آتی کوئی چیز نہیں، پر تم سر، میں نے کہا آپ ذرا ٹھہر جائیں، یہ جو لفظ میں نے کہے ہیں آپ مودودی کے بارے میں برداشت نہیں کر رہے، اور یہی لفظ مودودی نے صحابہ اور انبیاء اور ازواج مطہرات کے متعلق لکھے ہیں۔ جب مودودی صحابہ کے بارے میں یہی لفظ لکھے تو تم کیا کہتے ہو؟ تنقید تحقیق ہمارا حق ہے اور ہم اپنا حق استعمال کر رہے ہیں، اور میں نے کہا ظالموں وہی لفظ مودودی کے لیے آئے تو تیری بالکل گہیرے والی شکل نکل آئی، سفید تیری داڑھی ہے اور سارا خون تیرے چہرے میں اتر آیا، تو تم جیسے بے غیرت دنیا میں کوئی نہیں کہ صحابہ کے متعلق وہ لفظ آئیں تو تم کہتے ہو تحقیق ہمارا حق ہے، تحقیق ہو رہی ہے، اور وہی لفظ تم مودودی جیسے گینڈے کے بارے میں نہیں سن سکتے اور اتنا لال پیلے ہو رہے ہو۔ خیر اٹھا، اس وقت میں ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا تو میرے محتمم صاحب کے پاس گیا، اور محتمم صاحب کیا پتہ ان سے چندہ لیتے ہوں، تو بہرحال محتمم صاحب بھی ہمارے بڑے بزرگ ہیں، تو ان کو جا کے شکایت لگائی کہ یار اس سے تو بہت بد اخلاق آدمی ہے، اس نے مودودی کے بارے میں جو کہا۔ تو میں صبح گیا تو انہیں مجھے بلایا، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ ہوا۔ تو خیر وہ تو ہنس رہا تھا، اچھا آدمی۔ تو حضرت یونس کے بارے میں فریضہ رسالت میں کوتاہی کرنا یہ خالصتاً کفریہ سوچ ہے اور خالصتاً جاہلانہ اور بالکل زندیقانہ سوچ ہے۔ کوئی پیغمبر بھی فریضہ رسالت میں کوتاہی نہیں کرتا۔ حضرت یونس نے بھی پوری دعوت دی، اور صرف جو حضرت یونس کی اجتہادی معاملہ میں جو خطا اجتہادی جس کو کہا جاتا ہے وہ صرف اتنی تھی کہ حضرت یونس جب بھی پیغمبر بستی چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ عذاب کی بات تو حضرت یونس کو بتا دی گئی تھی لیکن وقت نہیں بتایا گیا تھا، تو حضرت نے اجتہاد فرمایا 3 دن۔ تو یہ اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، تو اجتہاد خطا اجتہاد تو اتنی حد تک جس کو قرآن نے بیان کیا۔ باقی حضرت یونس نے پوری دعوت دی، تبلیغ اور پیغام پہنچانے میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی پیغمبر کوتاہی کرے۔ ہر پیغمبر رسول امین، امانت دار ہوتا ہے اور پورا پیغام پہنچاتا ہے، اور پیغمبر معصوم ہوتی ہیں۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي، دور کر دیا ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا میں، ومتعناہم الی حین، اور نفع دیے ہم نے ان کو الی حین، ایک وقت تک، یعنی موت تک۔ حضرت یونس کا واقعہ اپنے مقام پہ آئے گا۔ یہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بھنور میں پھنسی، ڈگمگانے لگی، قرعہ اندازی ہوئی، کشتی کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے نام حضرت یونس کا نکلا، اور یہ پوری
توضیح دوسرے مقام پہ آ رہی ہے. تو حضرت یونس کشتی سے اتارے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں گئے اور پھر مچھلی نے اگلا تو حضرت یونس پھر صحیح صحت مند ہوئے اور پھر قوم منتظر تھی تو حضرت پھر قوم کی طرف واپس آئے. تو متعناہم الہی بلو شاء ربک ہو گیا. اس آیت کا مضمون یہ پہلے حل ہو چکا ہے. آگے افانتا تکرہ الناس، یہ مضمون بھی واضح ہے کہ ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں، توفیق ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں، حتی یکونوا مؤمنین،